دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوس محمد منشا، السلام علیکم۔ اپڈیٹس جی ظاہر ہے آپ بہت ساری باتیں سن چکے ہیں، ان پر چلو ہم بھی کچھ اپنے ویوز کا اظہار کرتے ہیں۔ عدم اعتماد کے سلسلے میں عدم اعتماد کی کم و بیش آخری صف بندی ہو چکی کہ ایم کیو ایم کے ساتھ جوائنٹ اپوزیشن کے معاملات طے ہو گئے۔ اس طرح ان کے 7 ممبر جو ہیں وہ بھی اپوزیشن کے ساتھ ہو گئے۔ تو اب ایون جو وہ الجڈلی ڈیفیکٹ کیا ہے جن لوگوں نے، ان کے نمبرز کو نہ بھی کاؤنٹ کریں تو اپوزیشن کے نمبرز زیادہ ہو گئے ہیں۔ خود جو نون لیگ ہے اس کے آپ کو پتہ 84 ہیں اور پیپلز پارٹی کے 56 ہیں۔ اس طرح جو بی این پی مینگل ہے اس کے 4 ہیں، اور جو کیو لیگ ہے اس کے 5 میں سے 1 اپوزیشن کے ساتھ ہے، طارق بشیر چیمہ، اور باقی 4 جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہیں، یعنی خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ وہ نو کانفیڈنس موشن کی مخالفت کریں گے، جبکہ طارق بشیر چیمہ جو ہے وہ اپنا عدم اعتماد کے حق میں ووٹ ڈالیں گے۔ انہوں نے برملا اور بڑے دو ٹوک انداز میں یہ بات کہی ہے۔ اس طرح اسلم بھوتانی صاحب ہیں اپنا بلوچستان سے، ان کے بھی معاملات اپوزیشن کے ساتھ فائنل ہو چکے ہیں۔ شاہزین بگٹی آپ کو پتہ ہے وہ بھی آ چکے ہیں۔ اور جو باب ہے یعنی بلوچستان عوامی پارٹی، جن کی حکومت بھی اپنا بلوچستان میں افغانستان کہنے والا تھا، تو ان میں کیونکہ دھڑے بندی ہے، جو یعنی جام صاحب ہیں سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان، وہ موجودہ وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو گروپ سے ناراض ہیں، اور بزنجو گروپ کا ایک ایم این اے ہے وہ حکومت کے ساتھ ہے، جبکہ 4 جو باپ کے ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے وہ اپوزیشن کے ساتھ۔ تو اس طرح ٹوٹل، اور مولانا کے ظاہر 14 ہیں، ویسے تو ایم ایم اے پی یعنی متحدہ مجلس عمل پاکستان کے 15 ہیں، ان میں سے جماعت اسلامی کے 1 آپ سمجھ لیں کہ وہ بھی ابسینٹ ہوں گے، ان کے کہنے کے مطابق گویا وہ بھی اپوزیشن کے ساتھ نہیں ہیں، نو کانفیڈنس کے حق میں نہیں ہیں، اس لیے کہ جہاں تک پارلیمنٹ میں نہ جانا یا نیوٹرل رہنا ہے، اگر اس کو نیوٹرلٹی آپ کہتے ہیں تو اس طرح تو پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ جو بھی لوگ ہیں الائز یا ان کے اپنے ایم این اے، وہ بھی نیوٹرل ہیں، کیونکہ وہ بھی پارلیمنٹ میں پہلے جائیں گے نہیں، اگر کوئی گیا تو ان کی خواہش یہی ہے حکومت کی کہ وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ تو ایگزیکٹلی اسی طرح جماعت اسلامی بھی کرے گی، لہٰذا وہ عملی طور پر جو ہے وہ حکومت کے ساتھ سمجھے جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح ٹوٹل جو ٹیلی بنتی ہے اپوزیشن کی وہ 177 ہیں، جبکہ حکومت کے ساتھ جو 164 ہیں۔ ابھی وہ جو ترین گروپ ہے، جہانگیر ترین کا گروپ، یا جنہوں نے ڈائریکٹلی اپنے معاملات جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ جن کی ڈیل ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، نون لیگ کے ساتھ ہے، یا مولانا کے ساتھ ہے، وہ سیپریٹ ہیں اس سے، اور وہ اب بھی کم و بیش 2 درجن کے لگ بھگ موجود ہیں۔ تو وہ ان کو نہ بھی کاؤنٹ کریں تو 177 جبکہ 172 چاہیے، تو گویا 5 زیادہ ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، لہذا خان صاحب کے بچنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں انشاءاللہ۔ ہاں، انہوں نے یہ اسٹریٹجی ضرور اپنائی ہے کہ سپریم کورٹ میں یعنی بڑے زور شور سے دلائل دیے جا رہے ہیں کہ آرٹیکل جو ہے 63A جو ڈیفیکشن کو ڈیل کرتا ہے، اس کو ری رائٹ گویا ہم پارلیمنٹ سے نہیں کروا سکتے، تو جج صاحب ہی کر دیں۔ لیکن جج صاحب ظاہر ہے ویکیوم میں عموماً کام نہیں کرتے، اسی انوائرمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں۔ اب کیونکہ کچھ دا پاورز دیٹ بی وہ کسی حد تک ٹینٹیٹیولی نیوٹرل ہیں، یہ اس کا انڈیکس یہی ہے کہ اگر وہ نیوٹرل نہ ہوں تو باپ کی یہ حالت نہ ہو، یعنی بلوچستان عوامی پارٹی اپوزیشن کے ساتھ اس کے زیادہ حصہ نہ ہو، اس طرح کیو لیگ بھی انٹیکٹ رہتی، اس طرح ایم کیو ایم پاکستان کا تو کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ جاتی اس صورت میں۔ تو یہ ساری کہانی اس بات کی مظہر ہے کہ جو بگ باس ہیں وہ بہرحال نیوٹرلٹی کو مینٹین رکھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی دائیں بائیں سے کسی کی خواہش ہے تو وہ
ایک انڈر ہینڈ اور بڑی سپریسڈ قسم کی کوئی اٹیمپٹ کسی ریٹائرڈ جنرل کے ذریعے کوئی میسج میں سائیکولوجیکل ایک گیم ہے. لیکن سپریم کورٹ میں یہ کیونکہ کیس جو طوالت پکڑ رہا ہے وہ ایک سائیکولوجیکل پریشر ہے تاکہ حکومت کو یعنی اس میں ایک قسم کا انہیں ایک دیا جائے ایج دیا جائے کہ نفسیاتی طور پر جو ڈیفیکٹرز ہیں وہ اپنے آپ کو تھریٹنڈ فیل کریں گے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے اور کہیں وہ نہ ہو جائے. کہ جس قسم کے دلائل حکومت دلوا رہی ہے اٹارنی جنرل سے، ایک تو ان کی خواہش ہے کہ اس کو پوری زندگی کے لیے نائل قرار دیں، اگر یہ نہیں ہے تو چلو پورے 5 سال کے لیے ہی کر دیں، یہ نہیں ہے تو ایک نیکسٹ الیکشن کے لیے اور ایک موجودہ جو اسمبلی کی ریمیننگ ٹینور ہے اس کے لیے کر دیں وغیرہ وغیرہ. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اگر اس میں اخلاقی یا جرم کا کوئی کنٹینٹ ہو تو پھر یہ اس بات سے مشروط نہ ہو کہ پارٹی کے سربراہ لکھے. یعنی جب کوئی آپ جرم کرتے ہیں تو جرم انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اس لیے اس طرح نہیں ہوتا کہ فلاں شخص لکھ کے دے کہ آپ نے جرم کیا ہے جی. لہذا یہ ایک یعنی بے شمار کنٹرڈکشنز ہیں. حقیقت یہی ہے، سچی بات یہ ہے کہ آئین میں بالکل کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ وہ اسمبلی کے ممبر نہیں رہیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور نہ ہی اس کو کوئی برا بھلا کہا گیا اور نہ ہی یہ کوئی یعنی پارٹی لائلٹی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی مقدس اتنی ہے. آئین اور پاکستان کے ساتھ وفاداری مقدس ہے، لائلٹی ٹو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، لائلٹی ٹو اسٹیٹ آف پاکستان مقدس ہے، نہ کہ کسی ایک شخص وہ پارٹی کا سربراہ ہو یا کوئی باوردی ہو یا کسی خاص پوسٹ پر موجود ہو، ایسی یعنی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اٹارنی جنرل صاحب اپنی ساری بیرسٹرشپ اس چیز پر ایگزاسٹ کر رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں کوئی جمع تفریق کر کے ججز جو ہیں ہمیں بچا لیں جی. وہ کیا کہتے ہیں کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، ذرا بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں ہیں، سادہ سی بات ہے، 172 بندے لاؤ، کہانی ختم کرو. لیکن وہ نہیں ہے، آئیں بائیں شائیں، ادھر کبھی ادھر کبھی سجے کبھی کھبے، یعنی وہ ڈوبتے کتن کا سہارا، ڈراؤننگ مین کیچ دیٹ ایٹسٹرا والی بات. تو یہ بات بہرحال اب کم و بیش طے ہو گئی ہے انشاءاللہ کہ آئندہ چند دنوں میں موسٹ پروبیبلی 4-5 اپریل جو ہے وہ دن ہوگا جب خان صاحب اقتدار کے سنگھاسن پر نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم و کرم اور فضل و کرم کا سلسلہ جاری رکھے. آپ سب خوش رہیں. اجازت دیں جناب. خدا حافظ.